بچوں سے شروع ہونے والی لڑائی میں بڑے کود پڑے۔ تھانہ چک جھمرا کے علاقے میں دیرینہ دشمنی 3 قیمتی جانیں نکل گئی۔ انوار الحق عرف پپنی باجوہ سمیت 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ پولیس نے حملہ آور گاڑی کو بھی تحویل میں لے لیا۔ تفصیلات اس رپورٹ۔ فیصل آباد میں تھانہ چک جمرہ کے علاقہ میں درینہ دشمنی 3 قیمتی جانیں نکل گئی۔ قتل ہونے والوں میں احسن دیال، کانسٹیبل عمران اور احسن دیال کا باڈی گارڈ کامران رسول شامل تھا۔ تینوں افراد کا تعلق چک جمرہ ڈوگراں والا سے تھا۔ ورثا نے تھانہ چک جمرہ میں FIR درج کروا دی۔ مقدمے میں انوار الحق عرف پپنی باجوہ سمیت 4 افراد کو نامزد کیا گیا۔ ورثا کا کہنا تھا کہ 7 سال قبل بچوں کی لڑائی کی وجہ سے معاملات درینہ دشمنی میں بدل گئے۔ RPO ڈاکٹر محمد عابد خان کا نوٹس CPO سے رپورٹ طلب کر لی۔ SP مدینہ ٹاؤن کی سربراہی میں تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ RPO کا کہنا تھا کہ نامعلوم ملزمان کو ٹریس کر کے فوری گرفتار کیا جائے۔ لواحقین سے ملاقات کر کے انصاف کی مکمل یقین دہانی کروائی جائے۔ ملزمان کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ لرزہ خیز واردات پر ہر شخص افسردہ ہے اور ملزمان کی گرفتاری کی اطلاع سننے کے لیے بے چین ہے۔ پولیس کی جانب سے بھی انصاف کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ پنجاب کانسٹیبلری میں پولیس اہلکاروں کا بوگس میڈیکل بنوانے کا انکشاف۔ دوسری جانب پیٹرولنگ اینڈ ہائی وے پولیس اہلکاروں کے خلاف انکوائری۔ رپورٹ کلیئر نہ لکھنے پر DIG ہائی وے پیٹرول نے برہمی کا اظہار کر دیا۔ پنجاب کانسٹیبلری سے واپس ضلع میں جانے کے لیے پولیس اہلکاروں کی جانب سے بوگس میڈیکل بنوائے جانے کا انکشاف۔ ڈپٹی کمانڈنٹ پنجاب کانسٹیبلری نے میڈیکل بنوانے والے اہلکاروں کو دوبارہ چیک کرنے کا حکم دے دیا۔ میڈیکل کے لیے اہلکاروں کو SP بٹالین خود فزیکلی چیک کرے گا۔ بٹالین SPs کو احکامات جاری کر دیے گئے۔ دوسری طرف DIG پیٹرولنگ اینڈ ہائی وے پولیس پنجاب اطہر وحید نے نامکمل انکوائری رپورٹس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ افسران انکوائری رپورٹ میں اہلکار کو واضح طور پر گناہگار یا بے گناہ لکھیں۔ DIG نے اہلکاروں کو ویڈیو لنک کے ذریعے مسائل بتانے کی سہولت بھی فراہم کی۔ ویڈیو لنک کے ذریعے مسائل بتانے سے پیٹرولنگ اینڈ ہائی وے پولیس اہلکاروں کے وقت اور اخراجات کی بچت ہوگی۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد ڈویژن خطرناک جرائم کی آماجگاہ بننے لگا۔ کہیں عطائی ڈاکٹر کی دیدہ دلیری اور غفلت سے بچہ جان بحق تو کہیں پرانی رنجش ایک قیمتی جان نکل گئی۔ پولیس بھی متحرک، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف شکنجہ کس دیا گیا۔ عطائی ڈاکٹر کی غفلت سے بچہ جاں بحق ہو گیا۔ شہری شاہنواز 1 ماہ کے بچے حسنین کے ختنے کرانے کے لیے عطائی ڈاکٹر غفار کے کلینک گیا۔ عطائی ڈاکٹر نے ٹیکہ لگا کر بچے کے ختنے کر دیے۔ ناک سے خون جاری ہونے کے بعد حسنین دم توڑ گیا۔ چلڈرن ہسپتال منتقل کرنے پر ڈاکٹر نے حسنین کی موت کی تصدیق کر دی۔ شہری شاہنواز کی درخواست پر عطائی غفار کے خلاف مقدمہ درج۔ پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ تھانے سے فرار ہونے والا ڈاکو مقابلے کے دوران زخمی حالت میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ ڈاکو احسان 11 ستمبر کو تھانہ ڈی ٹائپ کالونی سے فرار ہوا تھا۔ احسان نے ساتھی کے ہمراہ تھانہ صدر کے علاقہ میں شہری کو لوٹا۔ SHO صدر آفتاب وسیم نے اطلاع ملنے پر ڈاکوؤں کا تعاقب کیا۔ ڈاکوؤں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی۔ جوابی فائرنگ میں احسان زخمی، دوسرا ڈاکو فرار ہو گیا۔ زخمی احسان ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مفرور ڈاکو کی تلاش جاری ہے۔ ڈاکو احسان ڈکیتی اور چوری کی 25 مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ تاندلیہ والا میں تھانہ مامو گنج پولیس کی کارروائی، 2 خطرناک ڈکیت گرفتار کر لیے۔ دونوں ڈاکو چوری، ڈکیتی، رہزنی کی وارداتوں میں مطلوب تھے۔ گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 16 مقدمات میں برآمدگی کی گئی، جس میں 14 موٹر سائیکلیں اور 50,000 نقدی شامل ہے۔ ملزمان کی شناخت نعیم عباس دلو، شاہ بہرام دلو، سکنہ 499 کے نام سے ہوئی۔ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی شروع، عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ تھانہ درخانی کے علاقہ چک 223 میں پرانی رنجش پر فائرنگ، گولی لگنے سے شہری اللہ رحم زخمی، الائڈ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بعدازاں اللہ رحم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پولیس نے فرار ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ مبینہ ملزمان علی رضا ساجد سکنہ 223 کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ گوجرہ میں تھانہ سٹی پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، بدنام زمانہ منشیات فروش زاہد امتیاز گرفتار کر لیا۔ ملزم سے 1 کلو 540 گرام افیون برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ترجمان پولیس کا کہنا تھا کہ ملزم سرگرم منشیات فروش گروہ کا سرگنا ہے۔ باقی ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔ پنجاب حکومت کا اسماگ پر قابو پانے کا مشن، فیصل آباد کے تاجروں نے حکومت کے احکامات نظر انداز کر دیے۔ سرگودا روڈ، ستیانہ روڈ، جڑاوالا روڈ سمیت گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں کاروباری مراکز جزوی طور پر کھلے رہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانا پولیس اور انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گیا۔
स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद समेत मुतअद्दिद शहरों में फैक्ट्रियां, भट्टे और मार्केटें बंद रखने का ऐलान किया। ताहम ताजरों ने हुकूमती अहकामात नजरअंदाज कर दिए। घंटाघर के 8 बाजारों में कारोबारी मराकज खुले रहे और लॉकडाउन के बावजूद कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक चलती रहीं। जिला इंतजामिया हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाने में पूरी तरह नाकाम रही। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स घरों से ही न। दूसरी जानब फैक्ट्री मालिकान स्मार्ट लॉकडाउन के खिलाफ फट पड़े। बोले, कपड़ा मार्केटें बंद हो जाएं तो फैक्ट्रियां भी बंद हो जाती हैं, जिसके नतीजे में यौमिया बुनियादों पर दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। फैक्ट्री मालिकान ने हुकूमत से स्मोक पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल करने की अपील कर दी। अगर बाजार बंद है तो फिर फैक्ट्रियां तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। दिन बहुत छोटे होते हैं सर्दियों के, आपको पता है। तो मगरब जो है 5 बजे मगरब हो जाती है, तो 5 बजे तो बाजार वैसे बंद हो जाते हैं। सर्दियां होती हैं, जल्दी दिन खत्म हो जाता है। तो ये क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं 3 बजे खोलने वाला? अगर हफ्ते में 3 दिन आपका कारोबार बंद होगा तो कैसे चलेगा काम? ताजर बरादरी और सनतकारों की जानिब से अपील की जा रही है कि लाहौर और फैसलाबाद को मुतबादल दिनों पर बंद किया जाए ताकि कारोबार का पहिया चलता रहे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शहराज भट्ट के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर वजीर आला का नोटिस, फैसलाबाद पुलिस और जिला इंतजामिया का मुश्तरका एक्शन। घंटाघर के 8 बाजारों में मुकम्मल लॉकडाउन, बाज़ इलाकों में खोली गई मार्केटें भी बंद करा दी गई। वज़ीर आला पंजाब के नोटिस के बाद फैसलाबाद में लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने के लिए जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। घंटाघर के 8 बाजारों में तमाम दुकानें और मार्केटें बंद करा दी गई। सूसा रोड और घंटाघर के 8 बाजारों में मुकम्मल लॉकडाउन किया गया। ताजिर परेशान, बोले हुकूमत इतवार के रोज मार्केटें मुकम्मल बंद करने का फैसला वापस ले। बराए मेहरबानी जो ताजरों के खिलाफ फैसला किया है, इसको फौरी तौर पर नजरसानी करें और इसको वापस लें। पुलिस और जिला इंतजामिया ने मुश्तरका कार्रवाइयां की। स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया। सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरा चौधरी मोहम्मद अरशद ने कहा, फैसलाबाद में इतनी स्मोक नहीं कि दुकानें बंद कर दी जाएं। वज़ीर आला पंजाब हमें इस हवाले से रिलीफ दें। ये सारे लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो ऐसा तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये लाहौर में बैठ के फैसले करे, ताजरों से कोई मीटिंग ना हो, कोई इनका डिसीजन ना लिया जाए। ये बात सही नहीं है। अवाम का पहले सोचना चाहिए और हमारी पंजाब हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि ताजरों का सोचें। ये ताजरों ने इस मुल्क को चलाना है, ना कि किसी औरों ने चलाना है। पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए बाजारों और मार्केटों में वक्फे से गश्त भी किया गया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। स्मॉग का रोक बरकरार, स्मॉग से मुतासर अजला में लॉकडाउन, नकलो हमल मजीद महदूद। जंग, तोबा टेक सिंह, चिन्योर पे भी पाबंदियां लागू। जिला इंतजामिया मुकम्मल लॉकडाउन कराने में नाकाम हो गई। जिला में नकलो हमल महदूद करने के हुक्म पर जंग में भी लॉकडाउन किया गया। ताजिर बरादरी ने हुकूमती फैसले को सराहा। ताहम ताजरों की हिमायत के बावजूद शहर की कुछ मार्केटें बंद, जबकि मुतअद्दिद मार्केटें मामूल के मुताबिक खुली रहीं। सिटी सदर हाजी आशिम का कहना था कि हुकूमत ने शहरियों की सेहत की हिफाजत के लिए अच्छा फैसला किया। अगर शहरी हिफाजती तदाबीर पर अमल पैरा हो तो स्मोक के खतरे से बचा जा सकता है। स्मोक की तदारक के लिए CM पंजाब जनाब मोहसिन नकवी ने जो इनिशिएटिव लिया है, जहाँ के ताजरों ने भी मेडिकल स्टोर, ग्रॉसरी और किराना के अलावा हमारी 80% मार्केट्स बंद हैं। तो मेरी एक और अपील है CM साहब से और जहाँ की इंतजामिया से कि हमारी दुकानें बंद करने की बजाय अगर पॉल्यूशन पैदा करने वाली इंडस्ट्री को बंद किया जाता तो इसके ज़्यादा बेहतर रिजल्ट निकलते। स्मोक पर काबू पाने के लिए टोबा टेक सिंह में भी स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया, मगर टोबा के ताजरों ने साथ न दिया। सरकारी अहकामात हवा में उड़ा दिए। बाजार और मार्केट्स मामूल के मुताबिक खुली रहीं। जिला इंतजामिया सरकारी अहकामात पर अमल कराने में नाकाम होगी। इंतजामिया का कोई भी नुमाइंदा मार्केटें बंद कराने न पहुंचा। कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहीं। उधर चिन्योट में भी पंजाब हुकूमत की हिदायत पर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया। शहर की कुछ मार्केटें बंद, मुतअद्दिद मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहीं। जिला इंतजामिया मुकम्मल लॉकडाउन कराने में नाकाम हो गए। हुकूमती अहकामात पर जिला इंतजामिया की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद का मामला। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख की हिदायत पर स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले 11 अफराद मौके से गिरफ्तार। 12 के खिलाफ मुकदमात के अंदराज के लिए दरख्वास्तें मुतालिका थाना को भिजवा दी गई हैं। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज का मामला। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख के हुक्म पर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। मुख्तलिफ मुकामात पर खिलाफ वर्जी पर 12 अफराद के खिलाफ पुलिस को दरख्वास्त दे दी गई है। स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 11 अफराद को मौके से गिरफ्तार किया गया। डिप्टी कमिश्नर की लॉकडाउन के नफाज के लिए कार्रवाइयों पर असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास को शाबाश। सोसा रोड पर स्मार्ट लॉकडाउन से सबसे ज्यादा अमल हुआ।
سوسا روڈ پر کامیاب سمارٹ لاک ڈاؤن پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر کاشف رضا آوان کو شاباش دی گئی۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کا حکومتی مقصد شہریوں کو اسماگ سے نقصانات سے بچانا تھا، ایسا کہنا ہے عبداللہ نیر شیخ کا۔ حکومتی احکامات پر ضلع بھر میں میرج ایکٹ پر عمل درآمد کرانے کے لیے انتظامیہ متحرک۔ اسسٹنٹ کمشنر پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کا جنگ کے مختلف شادی ہالز کا دورہ۔ خلاف ورزی پر ماکیوں کو سیل کر دیا گیا، جبکہ بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے اس خبر کے حوالے سے حکومتی احکامات پر ضلع بھر میں میرج ایکٹ پر عمل کرانے کے لیے انتظامیہ متحرک۔ اسسٹنٹ کمشنر پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کا مختلف شادی ہالز کا دورہ۔ دوران کارروائی 2 ماکیاں سیل، مینیجر سمیت 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ مجسٹریٹ کو کام سے روکنے پر مینیجر اور دیگر 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنرز پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی جانب سے 2 لاکھ روپے جرمانے۔ چنیوٹ میں یوریا کھاد دستیاب ہے نہ ڈی اے پی۔ کھادوں کی عدم دستیابی کے باعث گندم کی بوائی میں تاخیر کا خدشہ۔ آلو اور مٹر کی کاشت میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کاشتکار کھاد کے حصول کے لیے مارے پھرنے لگے۔ چنیوٹ میں ضلعی انتظامیہ اور زرعی افسران کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے یوریا اور ڈی اے پی کھاد کا کال پڑ گیا۔ کھاد نہ ملنے پر کاشتکاروں نے گندم کی بوائی میں تاخیر اور فی ایکڑ پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ یوریا کھاد کی عدم دستیابی سے آلو اور مٹر کی کاشت میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کاشتکار کہتے ہیں ڈی اے پی اور یوریا کھاد بار بار چکر لگانے پر بھی نہیں مل رہی۔ سب سے پہلے ہم نے کاشت نہیں کی، ہماری جو میلیں تھیں وہ بہت لیٹ چلائی گئی ہیں۔ ہماری حکومتی پالیسیاں جو وہ ختم دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں، اور سب سے پہلے یہ جو ہماری مین فصل ہے وہ گندم ہے، جس کے اناج کے سر پہ پورا پاکستان چلتا ہے۔ ہم ذمہ داروں کو انہوں نے اندر ڈال دیا ہے۔ جب ہماری گندم باہر آتی ہے تو جناب ان کے ڈالے گراجوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ ابھی جب ہماری گندم کاشت ہو رہی ہے تو جناب ہمیں ڈی اے پی نہیں مل رہی۔ سب سے پہلے ہمیں یوریا نہیں ملتی تھی، ابھی 12,800 روپے ڈی اے پی کا ریٹ ہے اور ہمیں 15,000 سے اوپر مل رہی ہے۔ کاشتکاروں نے کمشنر سے نوٹس لینے اور کھادوں کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ بروقت کھادیں ملنے سے فصلوں کی کاشت ممکن ہو سکے۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ محکمہ ایکسائز کا گاڑیوں کے رجسٹریشن ورچوئل کارڈ کا منصوبہ فائلوں کی نظر۔ سمارٹ کارڈز کی پرنٹنگ کا معاہدہ بھی ختم۔ دوسری جانب فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز کے 32 بڑے کیسز مختلف فورمز پر زیر التواء، 52 کروڑ روپے کی ریکوریاں لٹک گئیں۔ سمارٹ کارڈ کی پرنٹنگ کا معاہدہ بھی ختم۔ فیصل آباد میں ہزاروں موٹر سائیکلوں، گاڑیوں اور دیگر وہیکلز کی سمارٹ کارڈز کا اجرا تاخیر کا شکار ہو گیا۔ ورچوئل کارڈز کا منصوبہ شہریوں کو بر وقت کارڈ کی فراہمی کے لیے بنایا گیا تھا، جس کے تحت شہریوں کو ای میل یا واٹس ایپ کے ذریعے کارڈ کا خاکہ بھجوایا جانا تھا۔ شہریوں نے خود ہی کسی بھی دکان سے ورچوئل کارڈ کا پرنٹ نکلوانا تھا۔ ادھر پراپرٹی ٹیکس وصولیوں کا معاملہ بھی حل نہ ہو سکا۔ فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز کے 32 بڑے کیسز مختلف فورمز پر زیر التواء ہیں، جس کی وجہ سے 52 کروڑ روپے کی ریکوری لٹک گئی۔ جائیداد مالکان نے محکمہ ایکسائز کے فیصلوں کے خلاف مختلف عدالتی فورمز سے رجوع کر لیا۔ ایکسائز حکام کا کہنا تھا کہ زیر التواء کیسز مصالحت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیر آئے درست آئے، آئی ایم ایف کی نئی شرائط پر حکومت نئے ٹیکس دہندگان کی تلاش میں۔ 20 لاکھ نئے افراد کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تیاری شروع۔ آئی ایم ایف کی نئی شرائط سامنے آ گئیں۔ حکومت نے نئے ٹیکس دہندگان کی تلاش شروع کر دی۔ آئی ایم ایف کی شرط پر 20 لاکھ نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ فیصل آباد کے تاجروں نے حکومت کے اس اقدام کو سراہا۔ صدر آل پاکستان ایمبرائڈری مشین ایسوسی ایشن رانا عبدالغفور کہتے ہیں، ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کا ہمارا مطالبہ کافی پرانا ہے۔ حکومت نے دیر سے صحیح اس پر کام تو شروع کیا۔ کب تک ٹیکس دہندگان اکیلے مہنگائی اور ٹیکسوں کا بوجھ اٹھائیں گے؟ ہم پہلے ہی ٹیکس قیمت میں 32 قسم کے محکموں کو جھیل رہے ہیں۔ ہم یہ پچھلے 5 سال سے گورنمنٹ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹارگٹ بڑھا رہے ہیں اور اس کو امپوز کر رہے ہیں کہ آسان سا طریقہ ہے، جو پہلے سے لوگ دے رہے ہیں ان کے اوپر ہی لادے جا رہے ہیں۔ آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں، ہر بندہ ٹیکس دے۔ نئے ٹیکس پیئر کے لیے 11 سال سے کوئی نیا سروے نہیں ہوا تھا۔ ملک کی زبوں حال معیشت کی بحالی، خربوں روپے کے قرضوں کی ادائیگی کے پیش نظر ٹیکس نیٹ بڑھانے کا فیصلہ دورس اہمیت کا حامل ہے۔ نئے ٹیکس دہندگان کی تلاش سے رجسٹرڈ تاجروں کا بوجھ بھی کم ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔